حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا جبکہ دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی اور چیر کر اس کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر منصب کر دیا، پھر فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا جبکہ دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گی جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دو انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کے باعث نہیں، پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کے دو حصے کر کے ہر قبر پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی طرف گئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر کو برابر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر فرمائی تو ہم نے بھی تکبیر کی۔ اس پر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں فرمائی؟ ارشاد ہوا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیح و تکبیر کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فراخی فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ان کا اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تدفین کے بعد مردے میں زندگی لوٹا دیتا ہے، اس پر واضح آثار روایات موجود۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے فوت شدگان کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین کی تلقین کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زندہ لوگوں کے واسطے پڑھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہلاک ہو جانے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک روایت میں حضرت سعید بن عبداللہ عودی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
پاس حاضر ہوا درا حالانکہ وہ حالت نزا میں تھے۔ انہوں نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اور اسے قبر میں دفن کر چکو تو تم میں سے ایک آدمی اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کر کے کہے اے فلاں ابن فلاں، فلانا مؤنث کا صیغہ ہے جس سے مراد ہے کہ اس سے اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ بے شک وہ مدفون سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ مردے کو مخاطب کرتے ہوئے کہو اے فلاں ابن فلاں، اس آواز پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہو اے فلاں ابن فلاں، اس پر وہ مردہ کہتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہے اس امر کو یاد کرو جس پر تم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو منکر نکیر میں سے کوئی ایک دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے پاس سے لے چلو، ہم اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کریں گے کیونکہ اس کو اس کی حجت تلقین کر دی گئی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس کی حجت بیان کرنے والا ہوگا۔ منکر نکیر کے علاوہ پھر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کی ماں کو نہ جانتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے اماں حوا کی طرف منسوب کرو اور یوں کہو اے فلاں ابن حوا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا اس کی اسناد صالح ہیں، جبکہ ضیاء مقدسی نے اسے احکام میں قوی قرار دیا ہے۔ ابن ملقن انصاری نے فرمایا اس کے صرف ایک راوی سعید بن عبداللہ کو بھی میں نہیں جانتا، لیکن اس روایت کے کثیر شواہد ہیں جو اسے تقویت بہم پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ابراہیم اشعری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعائی کلمات ادا فرماتے اے اللہ ہمارے زندوں مردوں حاضر و غائب چھوٹوں بڑوں مردوں اور عورتوں سب کو بخش دے۔ ایک روایت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس جانے لگیں تو مستحب ہے کہ ان میں سے ایک شخص میت کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے اے فلاں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ 3 بار کہے، پھر کہے اے فلاں کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بھی واپس چلا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدفین کے بعد مردے کو تلقین کرو۔ تلقین کرنے والا میت کو یہ کہے اے فلاں کے بیٹے یاد کرو وہ دین جس پر تم دنیا میں تھے، یعنی اس امر کی گواہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جنت اور دوزخ کے ہونے اور قیامت کے قائم ہونے پر جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کو رب مانتے تھے، اسلام کو دین مانتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے تھے، قرآن کو امام اور کعبہ کو قبلہ اور تمام مسلمانوں کو بھائی مانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد جب میت کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے
تو وہ عرض کرتی ہے اے رب یہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ اسی استغفار کے سبب ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ اسے بتایا جائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالی اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص نفلی صدقہ کرے اور اس کو اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو اس کے والدین کو اس کا پورا اجر ملتا ہے، جبکہ اس کے اپنے اجر میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میری دعا پہ کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔